اب میں یہ چاہتا ہوں ایک ایسی آواز کے روبرو ہوا چاہتا ہوں، اس مترنم آواز کے حضور گزارش گزار ہو رہا ہوں، اس کے در احساس پہ دستک دے رہا ہوں کہ جن میں فصاحت و بلاغت کی فراوانی، عشق و عقیدت کی جولانی، ستاروں کی درخشانی، چاند کی تاوانی، گلاب کا حسن، رات کی رانی کی خوشبو، کہکشاں کا جمال، بھوروں کا تکلم، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ایک آواز میں آپ حضرات کو ملیں گی۔ جب وہ آواز مائک پر نغمہ سرا ہوگی تو آپ کا ذہن و دل یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا، سارا پانی چھو کے ہونٹوں سے گلابی کر گیا، وہ ندی کی مچھلیوں تک کو شرابی کر گیا۔ اس شاعر کے حضور گزارش گزار ہو رہا ہوں کہ جس کا نارائن پور سے کافی گہرا رشتہ رہا، کافی گہرا تعلق ہے، مجھے ان کی میزبانی کا بھی حق ادا کرنا ہے اور ایک اچھی دوستی کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اس تمہید کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، سنا ہے کہ حشر ہے اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے ہرن بھی اس کو اشک بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے شب میں اسے چاند تکتا رہتا ہے، سنا ہے ستارے بامے فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے جب وہ پڑھے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ اگر یہ بات سچ ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ گزارش کر لوں جناب حضرت قاری گلفام حیدر بجنوری تشریف لائے اور اپنے نغمہ شیری سے ہم سامعین کو نواز دے۔ نارائن پور کے اندر یہ محفل قرات اور نعتیہ پروگرام میرے خیال میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے آپ لوگوں کی کہ آپ حضرات کو یہ اتنا خوبصورت پروگرام دیکھنے کو اور سننے کو مل رہا ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اتنے بڑے نارائن پور کے اندر اتنی قلت میں سامعین حضرات اس پروگرام کو سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن میں ان بچوں کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں اور انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کو سجایا ہے، کہ ان بچوں نے نارائن پور کے سامعین سے زیادہ یہاں پر مہمان اکٹھا کر دیے ہیں۔ یہ ان کے بہت بڑے حوصلے کی بات ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ پورا مجمع درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اسٹیج پر بہت ہی معزز و مکرم شخصیت حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب تشریف فرما ہے۔ میں حضرت کی موجودگی میں نعت پاک پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ دیکھیے آقا کی میرے کیا نرالی شان ہے، کیا نرالی شان ہے۔ میں صرف 2-3 شعر پیش کروں گا تو زندہ دلی کے ساتھ آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ خاص طور سے اسٹیج پر جو علماء بیٹھے ہیں ان کی خاص طور سے توجہ چاہوں گا کہ دیکھیے آقا کی میرے کیا نرالی شان ہے، کیا نرالی شان ہے۔ دیکھیے آقا کی میرے کیا نرالی شان ہے، کیا نرالی شان ہے۔ دیکھیے آقا کی میرے شان ہے، خاک پر بستر ہے لیکن عرش کا مہمان ہے،
قاری صاحب. عرش کا مہمان ہے. دیکھیے آقا کی میرے کیا نرالی شان ہے. خاک پر بستر ہے لیکن عرش کا مہمان ہے. عرش کا مہمان ہے. اور خواب میں جس کو زیارت میرے آقا کی ہوئی, میرے آقا کی ہوئی. خواب میں جس کو زیارت میرے آقا کی ہوئی, میرے آقا کی ہوئی. خواب میں جس کو زیارت خواب میں جس کو زیارت میرے آقا کی ہوئی. پھر تو میرے دوستو وقت کا سلطان ہے. وقت کا سلطان ہے. پھر تو میرے دوستو وقت کا سلطان ہے. وقت کا سلطان ہے. دیکھیے آقا کی میرے کیا نرالی شان ہے. کیا نرالی شان ہے. اور استاد محترم حضرت قاری محبوب عالم صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے. یہ حضرت بالکل یہ نیا کلام پڑھ رہا ہوں میں. یہ غالباً 1-2 دن پہلے یہ کلام ہوا ہے. میں استاد محترم کی شعر پر توجہ چاہوں گا کہ قسمت اس کی کھل گئی اور وہ سکندر ہو گیا. وہ سکندر ہو گیا. قسمت اس کی کھل گئی اور وہ سکندر ہو گیا. وہ سکندر ہو گیا. قسمت اس کی کھل گئی. قسمت اس کی کھل گئی اور وہ سکندر ہو گیا. آپ کے در کا جو یارو بن گیا دربان ہے. بن گیا دربان ہے. آپ کے در کا جو یارو بن گیا دربان ہے. بن گیا دربان ہے. آپ کے قسمت بھی اس کی قسمت اس کی کھل گئی اور وہ سکندر ہو گیا. آپ کے در کا جو یارو بن گیا دربان ہے. بن گیا دربان ہے. دیکھیے آقا کی میرے کیا نرالی شان ہے. کیا نرالی شان ہے. اور یہ بھی بہت خوبصورت سا شعر کہ جان کو حق پر لٹانے سے کبھی ڈرتے نہیں. وہ کبھی ڈرتے نہیں. جان کو حق پر لٹانے سے کبھی ڈرتے نہیں. وہ کبھی ڈرتے نہیں. جان کو حق پر لٹانے حق پر لٹانے سے کبھی ڈرتے نہیں.
عاشقان مصطفیٰ کی تو یہی پہچان ہے، تو یہی پہچان ہے، جان کو حق پر لٹانے سے کبھی ڈرتے نہیں، عاشقان مصطفیٰ کی تو یہی پہچان ہے، تو یہی پہچان ہے۔ بھائی خالی اسٹیج والے داد دیے جائیں گے تو اچھا نہیں، آپ حضرات بھی ذرا اپنی جیب بھی ہلائیں، زبان تو ماشاءاللہ ہلائیں، تو توجہ کریں۔ ابھی تو ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت اچھے اچھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات اس طریقے سے جس طرح سے بیٹھے ہیں تھوڑی سی اور زندہ دلی کا ثبوت دے دیں۔ سمجھ میں تو آ رہا ہوں گے نا اشعار؟ شعر تو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ یا گیدڑوں کو بلانا پڑے؟ نہ تو بس سمجھ میں آ رہا تو بسم اللہ، تو ذرا کریں کام کہ جان کو حق پر لٹانے، جان کو حق پر لٹانے سے کبھی ڈرتے نہیں، عاشقان مصطفیٰ کی تو یہی پہچان ہے، یہی پہچان ہے۔ اور مقطع کا شعر بھی ملاحظہ فرما لیں کہ خاک پر بستر ہے لیکن عرش کا مہمان ہے، کہ آپ کی مدحت سرائی تو اگر کرتا رہے، تو اگر کرتا رہے، آپ کی مدحت سرائی تو اگر کرتا رہے، تو اگر کرتا رہے، آپ کی مدحت سرائی، آپ کی مدحت سرائی تو اگر کرتا رہے، تیری بخشش کا اے حیدر یہ بھی ایک سامان ہے، یہ بھی ایک سامان ہے، آپ کی مدحت سرائی تو اگر کرتا رہے، تیری بخشش کا اے حیدر یہ بھی ایک سامان ہے، یہ بھی ایک سامان ہے۔ دیکھیے آقا کی میرے کیا نرالی شان ہے، کیا نرالی شان ہے۔ آپ تھے جناب قاری گلفام حیدر بجنوری، نہایت ہی خوبصورت انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ سامعین، آج کی پوری رات قرآن مقدس کی تلاوت اور نعت نبی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت و محبت آپ اسی طریقے سے دل کی گہرائی کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ لطف و اندوز ہوتے رہے، کیف و سرور کے سمندر میں غوطہ لگاتے رہے۔